کولوسیوم، عظیم روم کی عظیم تماشا گاہ۔ اس کی ابتدا فلیمین ایمفی تھیٹر، شاہی بیزوی تھیٹر کے نام پر ہوئی۔ یہ پہلی صدی عیسوی کے دوران تعمیر ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب رومی سلطنت شمال میں برطانیہ سے لے کر جنوب میں افریقہ تک اور مغرب میں قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومی سلطنت کے اس سنہری دور میں اس عظیم تماشا گاہ کا افتتاح 80 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹائٹس نے کیا اور اسے سلطنت کے مرکز کا مقام حاصل ہو گیا۔ ابتدائی دور میں اسے تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس تفریح کا مقصد تھا انسانوں کے ہاتھوں جانوروں کا قتل یا پھر انسانوں کے ہاتھوں انسانوں ہی کا قتل۔ 80 عیسوی میں جب اس کا افتتاح ہوا تو افتتاحی تقریبات اور تماشے تقریباً 100 دن تک جاری رہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانوروں اور تقریباً 2000 جنگجوؤں کو زندگی سے محروم ہونا پڑا۔ اس تماشا گاہ میں ہونے والے اکثر کھیل تماشے سارا دن جاری رہتے تھے۔ زیادہ تر تماشوں اور کھیلوں میں موت ایک اہم کردار ادا کرتی تھی۔ پیشہ ور جنگجو یا تو مجرم ہوتے یا قیدی یا پھر غلام۔ انہیں جانوروں سے یا ایک دوسرے سے لڑایا جاتا، حتیٰ کہ کسی ایک کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کے ہتھیاروں میں جال، تلواریں، برچھے، نیزے اور آتشی لکڑی شامل ہوتی تھیں۔ کبھی کبھار رومی شہری یا عورتیں بھی کچھ دیر کے لیے لڑائی میں شرکت کرتیں، لیکن ان کی شمولیت صرف نمود و نمائش کے لیے ہوتی تھی۔ تفریح کے ان تمام خونی تماشوں کے مقاصد دراصل سیاسی تھے۔ ان کے ذریعے مقامی رومیوں کو تربیت دی جاتی کہ جب وہ دوسرے ممالک پر حملہ آور ہوں تو کس طرح سے لڑائی کریں۔ آخر کار جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کا یہ خونخوار سلسلہ 404 عیسوی میں بادشاہ ہونوریس کے حکم پر غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ لیکن جانوروں سے مقابلوں کا سلسلہ ایک صدی مزید جاری رہا۔ بیزوی شکل کی یہ تماشا گاہ مکمل کرنے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا۔ اس دور میں یہ اپنی طرز کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ اس کی بلندی 157 فٹ، لمبائی 617 فٹ اور چوڑائی 512 فٹ تھی۔ تینوں بیرونی فرشوں میں سے ہر ایک میں 80 محرابیں تھیں۔ اکھاڑے کا لکڑی سے بنا ہوا فرش ریت سے ڈھک دیا جاتا تھا۔ اس کی بیزوی شکل کے باعث کسی کھلاڑی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کونے میں پناہ لے سکتا۔ اس طرح سے تماشائی بھی دائرے میں بیٹھنے کی بدولت تمام تر مناظر آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر میں جو سفید چونے کا پتھر استعمال ہوا ہے، اس کی مقدار 1,00,000 مکعب میٹر سے زائد تھی۔ آج اکھاڑے کا فرش تو باقی نہیں رہا، البتہ اس کی دیواروں اور راستوں کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سرنگیں بھی ابھی موجود ہیں جن کے ذریعے تماشا گاہ سے پانی نکالا بھی جا سکتا تھا اور اسے پانی سے بھرا بھی جا سکتا تھا تاکہ بحری مقابلے منعقد کرائے جا سکیں۔ یہ تماشا گاہ بڑی ذہانت سے تعمیر کی گئی تھی کیونکہ اس میں بہت سی ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں جو جدید دور کے اسٹیڈیمز کا حصہ ہیں۔ نشستوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا چبوترا رومی سینیٹروں کے لیے، اسی میں بادشاہ کے لیے تکیوں سے آراستہ ایک حصہ بھی تھا۔ اس چبوترے سے اوپر امراء کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ تیسرے درجے کے مزید 3 جز تھے۔ نچلا حصہ شہریوں کے لیے اور اس سے اوپر والا حصہ غریب شہریوں کے لیے تھا اور اس کا کمتر حصہ عورتوں کے لیے تھا۔ اس تماشا گاہ کا ایک اور منفرد اور اختراعی پہلو اسے ٹھنڈا رکھنے کا نظام تھا جو ایک سائبان ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا رنگین ترپال تھا جسے موسم کے مطابق تماشائیوں کے سروں پر پھیلا دیا جاتا تھا تاکہ وہ موسم کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تماشا گاہ 217 عیسوی تک تو استعمال میں رہی، پھر آسمانی بجلی کے گرنے سے جو لگی آگ اس نے اسے تباہ کر دیا اور خستہ حال کر دیا۔ 442 عیسوی سے لے کر
1349 عیسوی کے دوران آنے والے 4 زلزلوں نے عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اس عمارت کو ایک قلعے کی شکل دے دی گئی اور ایک مختصر سے رقبے پر گرجا گھر بھی بنا دیا گیا۔ کولوسیوم میں داخل ہونے والے لوگوں کو اپنی اپنی صنف اور مرتبے کے مطابق ملنے والی نشستوں تک جانے کے لیے ڈھلوان دار زینے طے کرنے پڑتے تھے۔ چوتھے درجے پر رکھے گئے لکڑی کے پشتے عورتوں اور غریبوں کے بیٹھنے یا کھڑا ہونے کے لیے تھے۔ وہ تماشائی جن کے پاس ٹکٹ ہوتے تھے زمینی سطح پر موجود دروازہ نمبر 1 تا 76 کے ذریعے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ باقی بچ جانے والے داخلی راستوں میں سے 2 بادشاہ ٹائٹس کے لیے تھے اور 2 مقابلہ بازوں کے لیے مخصوص تھے۔ آرائشی ستونوں میں ہمیں 3 طرح کی روایتی ترتیب نظر آتی ہے۔ نیچی والی سطح پر واقع ڈورک ستون ایک مناسب جسامت کے آدمی کی قامت کے مطابق یعنی 6 فٹ کے تھے۔ چنانچہ روم کا ہر شہری ان میں سے گزر کر تماشوں کے اس مرکز سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ سب سے وزنی ڈورک ستون سب سے نچلی سطح پر ہیں، جو کہ نسبتاً کم وزن دار آئونیا اور کرنتھی ستون بالترتیب ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ یہ بہت ضروری تھا کہ سب سے وزنی اور قدیم ستون زمین کی سطح پر ہوں، کیونکہ یہ وہ سطح ہے جس پر بادشاہ بیٹھتا تھا، جو روم کی ثقافتی طاقت کا مظہر تھا۔ در حقیقت تماشا گاہ کے محل وقوع میں ایک عام رومی شہری کو بھی اس حد تک متاثر کیا کہ وہ اپنے آپ کو ریاست کا ایک اہم فرد محسوس کرتا تھا۔ یہ کولوسیوم عوامی اجتماعی مقامات اور بازاروں کے متوازی واقع تھا اور شہر کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے تمام شہریوں کی پہنچ میں تھا۔ انسانوں، جانوروں اور سامان اوپر لے جانے کا نظام ایسا زبردست تھا کہ ایک ہی وقت میں 100 تک شیر اکھاڑے میں پہنچائے جا سکتے تھے۔ کسی تماشے کے لیے تمام مطلوبہ اشیاء لکڑی کے اس فرش کے نیچے جمع کی گئی ہوتی تھیں۔ کھیلوں کے لیے مخصوص بیضوی شکل کے میدان کے ساتھ جڑے ہوئے زیر زمین 2 تہخانے بھی تھے جو جنگجوؤں اور جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ اس رومی فن تعمیر کی ایک آخری مثال اس کا تعمیراتی مسالہ تھا، جس کی مضبوطی اور پائیداری کی وجہ سے تماشا گاہ کا اتنا بلند بنایا جا سکنا واقع پذیر ہوا۔ نقشہ نویسی اور فن تعمیر کے جو طریقے 2000 سال پہلے اس کولوسیوم میں استعمال ہوئے وہ اتنے اعلیٰ تھے کہ آج تک معمار وہی تعمیری حربے اور طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔